یعنی سب تو پہلا انسان اپنے نفس دا تزکیہ کرے، یہ اندروں ہر خواہش جو ختم کر دے، کیونکہ تزکیہ نفس ہوئے گا تو پھر تصفیہ قلب پہ اثر ہوئے گا۔ تو تزکیہ نفس تو بعد جدو انسان دا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان نو فنائے نفس حاصل ہوتی ہے، پھر انسان نو تصفیہ قلب ملتا ہے، پھر فنائے قلب حاصل ہوتی ہے۔ تو تمام لطائف دے اندر سلطان الاذکار جڑا جاری ہو جاتا ہے، تمام لطائف دی اور جسم دی ہر لہر اللہ رب العزت دے ذکر وچ بہ وہ مست ہو جاتی ہے، اور نور ایمان بھی نال ملتا ہے، نور عرفان بھی نال ملتا ہے، نور عشق الہی بھی انسان دے اندر جلوہ آرا ہوتا ہے، قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کرتا ہے تو وہ انوارات بھی یہ اندر جذب ہوتے ہیں۔ حضور قلب دی نور حضور قلب انہیں ملتا، وہ بھی نور شامل ہو جاتا ہے، تو پھر ذکر کثیر یہ اندر پھر سلطان الاذکار دی کیفیت پیدا کرتے ہیں، تو انسان دی لطائف جڑے اس جسم جو الگ ہو کے باطن چ داخل ہوندے نے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ طرف محو پرواز ہو جاندے نے اپنی اصل منزل دی طرف، کیونکہ یہ منزل جڑی اللہ دی پاک ذات ہے، لیکن سفر جڑا ہے طے جڑا شدت عشق الہی نہ ہوگا۔ اسی واسطے صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے اللہ والے جڑے نے وہ عشق مولا دے اتنے خصوصیت نہ زور دیندے نے کہ عمل قرآن و سنت تو بعد جب تک انسان دے اندر اشد حب للہ دی شدت پیدا نہیں ہوئے گی، انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا اور نہ سنے مولا دی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اللہ رب العزت دا دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صوفیہ کرام نے اعزاز حاصل ہے، چونکہ اسلامی علم تصوف جو ہے قرآن و سنت دی روح ہے، تو قرآن و سنت دی روح جڑی ہے وہ اللہ رب العزت دا عشق ہے، عرفان ہے، قرب ہے، حضور قلب ہے۔ یہ نعمتاں تائیں ملنے گیا اگر انسان پوری زندگی قرآن و سنت دے اندر گزاردا، اپنا ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق کردا ہے، اور باقی جتنے بھی پروگرام ہے شیطانی نفسانی افلاطونی اسلام دشمن قوتاں دے اور باطل جہنمی فرقیاں دے بنائے ہوئے جنہیں پروگرام سب دی نفی کردا ہے، صرف اور صرف قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاردا ہے، کیونکہ خدائی آئین ہے، اللہ رب العزت دا مقرر کیتا ہویا، تو پھر زندگی دی ہر رہنمائی، ہر شعبے دی ہر رہنمائی یہ اندر موجود ہے۔ سانو کسی دی نظام دی لوڑ نہیں، ساڑھے واسطے قرآن و سنت کافی ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، تے اللہ رب العزت دے ہاں اعمال بھی وہی مقبول ہوندے نے جڑے قرآن و سنت دے مطابق ہے، مسنون طریقے نہ کیتے جاندے نے، تے جڑے بھی اعمال مسنون طریقے نہ نہیں قرآن و سنت دے خلاف ہے اللہ رب العزت دے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، نہ وہ دے فوائد و ثمرات حاصل ہوندے نے نورانی جڑے ہیں نے۔ تے شیطان نے اور شیطان دے شتونگڑیاں نے اسی واسطے قرآن کریم دے خلاف عجیب و غریب محاذ کھڑے کیتے ہوئے نے روحانیت دے نام۔ تے انسان جب تک سچے دل نہ اپنے رب نہ محبت نہیں کرتا تو کدے بھی یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ساری ناکامی دی وجہ بھی مسلمانوں دی زوال دی حیثیت وجہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ باقی سب کچھ ہے لیکن عشق مولا کمزور ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اندر عشق مولا دی کیفیت جڑی اپنے کمال نو پہنچی سی، اللہ والے اندر بھی یہی کیفیت سی اور دنیا تے ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ آج ساری ناکامی دی وجہ یہ ہے کہ باقی علماء دے بارے دا زور دیتا جاتا ہے، لیکن جڑی اصل چیز ہے، اصل روح ہے حب للہ، وہ دے امتحان نہیں ہے۔
اور حیرانگی کی گل ہے کہ بے شمار پڑھے لکھے بھی اس روح تو بیچارے نا واقف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر غوطہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص خلوص دل نہ قرآن کریم کے اندر غوطہ کرتا ہے تو یقین منو وہ اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت وہی مدد فرما دے ہر معاملے سے۔ سارے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسی قرآن و سنت کو چھڈیا ہے، یعنی تو پورا عمل نہیں جویں ہونا چاہیے، کچھ ایسے لے ہوئے ہیں اسی واسطے زوال دا شکار ہے۔ اگر قرآن و سنت اسی طرح ہی منو عمل کیتا جائے جویں صحابہ کرام نے کیتا، اولیاء کرام نے کیتا، تے اج بھی یہ ملت عروج حاصل کر سکتی ہے اور کمال نو پہنچ سکتی ہے، دنیا دی امامت کر سکتی ہے۔ اگر حب للہ دا ایک کیفیت نور دے اندر موجود ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واسطے گل کہی سی کہ عشق کو عشق کی اشفتہ سیری کو چھوڑا، رسم سلیمانوں اویسو کرنی کو چھوڑا۔ کسی یہ چھڑ بیٹھے ہیں جڑی اصل روح سی اسلام دی اور قرآن دی، جی سانو خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گئے ہیں اور اولیاء کرام دس دے آئے ہیں کہ الحمدللہ جہدے اندر یہ روح آ جاندی ہے پھر وہ شیطانی قوتاں اور شیطان واسطے ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے اور رب سونے دی مدد ہر ویلے دے نال ہوندی ہے، فرشتے دی مدد نو ہر ویلے نال ہوندے ہیں، تے جدوں بھی ضرورت ہوندی اللہ رب العزت مزید فرشتے بھی بھیج دے۔ جدوں بھی کدے ایسا موقع آ جائے حق و باطل دی کشاکش ہو جائے تے رب تعالیٰ دے فرشتے بھی مدد واسطے رب سونا اتار دے۔ اقبال نے اسے واسطے اسے نقطے کو سمجھایا سی کہ مقام بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتریں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی تو ایسا مومن بنتا صحیح تے رب سونے دی مدد دیکھی۔ چونکہ تینوں اپنے مولا تے یقین ہی نہیں ہے، اپنی ذات تے یقین نہیں ہے تے رب سونے دی سچی محبت تیرے اندر ہے نہیں، تے قرآن و سنت کو چھڑ کے غیراں دے پروگراماں نو اپنایا ہویا کہ کتابی کسے